میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مفہوم ہم لوگوں نے اب تک جو سمجھا ہے، بیشتر لوگوں نے، وہ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، کلمہ پڑھ لینا، حج کر لینا اور زکوٰۃ دینا، یہ ارکان اسلام ہیں، یہ بنیادی عبادتیں ہیں۔ اس کے بغیر کسی شخص کے مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ دن کے 24 گھنٹے میں نماز پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ 5 وقت کی نمازوں میں 50 منٹ سے زیادہ، کلمہ پڑھنے میں 1 منٹ سے کم کا وقت لگے گا، نماز پڑھنے میں 50 منٹ کا وقت لگتا ہے، اور سال میں 1 بار آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ تو کیا یہ سال کے 11 مہینے یا 24 گھنٹے کے درمیان میں جو بقیہ 23 گھنٹہ ہے، یہ گھنٹے کس کے لیے ہے؟ دیکھیے، کسی گاؤں میں کئی اندھے رہتے تھے، اور ان اندھوں نے ہاتھی کو دیکھا نہیں، اندھا دیکھتا بھی نہیں، چھو کر وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے، یہی اس کا دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس نے دیکھا تھا بھینس کو چھو کے، بہت بڑا جانور ہے، گائے کو دیکھا تھا، بکری دیکھی تھی، لیکن جب ہاتھی بارات کو کوئی لے کر آیا تو کسی بوڑھے نے کہا، ارے اندھو، تم نے تو سنا ہوگا ہاتھی سب سے بڑا جانور ہے، تم نے اس کو تو چھویا نہیں، دیکھا نہیں۔ کہا کہ ہاں بابا، ہم نے تو ہاتھی سب سے بڑا جانور ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ تو کہا کہ دیکھو بارات میں ہاتھی آیا ہے، چلو آج تم لوگ کو ہاتھی دکھاتے ہیں، یعنی ہاتھی کو چھو کر احساس کرو۔ تو کئی اندھے تھے، کسی نے جا کر ہاتھی کے پاؤں کو پکڑا، اس نے کہا اللہ، ہاتھی ہم نے نہیں دیکھا، ہاتھی تو کھمبا کی طرح ہے۔ کسی نے اس کی دم پکڑی اور ہاتھ کو اوپر تک لے گیا، کہا کہ اللہ، ہاتھی تو رسی کی طرح ہے۔ کسی نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو بولا ہاتھی دیوار کی طرح ہے۔ کسی نے کان کو پکڑا تو کسی نے کہا تو یہ تو پنکھے کی طرح ہے۔ تو بوڑھے شخص نے کہا، ارے نادانو، تم نے تو ہاتھی کے ایک ایک حصے کو پکڑا ہے، اس کے مجموعے کا نام ہاتھی ہے، یہ ہاتھی کا الگ الگ وجود ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے نماز پڑھنے کو دین سمجھا، اور 5% آدمی بھی بستی میں نماز نہیں پڑھتا۔ 100 میں 5 آدمی، عورت مرد بچے کو لگا کے دیکھیے تو بمشکل مسجد میں 20-25 آدمی سے زیادہ نہیں ہوتا۔ چلیے 10% آدمی، 90% کا معاملہ خراب ہے۔ یہ 90% میں سے کم از کم 30%, 40% جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، باقی لوگ عید کے انتظار میں رہتا ہے۔ بہرحال آپ نے کلمہ پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ غفور الرحیم ہے، ہم امت مسلمہ کا حصہ ہے، ہم مایوس نہیں کرنا چاہتے کسی کو۔ لیکن نماز، قرآن میں جب سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، وہ خدا سے انسان دعا مانگتا ہے کہ تو اے اللہ، تو ساری کائنات کا مالک ہے، سارے عالم کا رب ہے، تو رحمان بھی ہے اور تو رحیم بھی ہے، تو کل قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مجھے زندگی کی صحیح راہ دکھا۔ اے اللہ، ایسے راہ سے پناہ عطا فرما جس پر چلنے والے گمراہ ہو گئے اور تیرے غیظ و غضب کا شکار ہوا۔ سورہ فاتحہ کا یہ مفہوم ہے۔ اور جب وَلَضَّالِّينَ پڑھتا ہے امام تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہو اے اللہ جیسا ہمارے امام صاحب نے دعا مانگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندو، تم نے مجھے خالق، مالک سمجھا، رحمان و رحیم سمجھا، کل قیامت کے دن کا مالک سمجھا، میری ہی عبادت اور میری ہی مدد کی تو نے درخواست کی ہے، صراط مستقیم پر تو نے طلب کی ہے، تو گمراہ ہونے سے اور غیظ و غضب سے بچنے کے لیے پناہ مانگی ہے، تو لو میں یہ کتاب تم کو دیتا ہوں۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں ہے اس میں کوئی شک، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کیا ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت ہے ان متقی لوگوں کے لیے، سب کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اگر سپاہی آیا تو گھر والا کامیاب چین سے رہ جاتا ہے، لیکن چور بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سورج نکلتا ہے تو سب کو زندگی ملتی ہے، چمگاڈر اندھا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن سب کے لیے ہدایت نہیں ہے، قرآن ہدایت ہے ان متقی لوگوں کے لیے۔ متقی کس کو کہا گیا؟ ہم لوگ کیا متقی کا مطلب ہے داڑھی، ٹوپی، کرتا، پگڑی، یقیناً ہے یہ تقویٰ کا لباس ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں جو قرآن تعریف کرتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہوں،
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جو نماز قائم کرتے ہوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رزق ہم نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہوں. یعنی زبان سے اقرار، نماز سے اظہار اور مال خرچ کرنے کا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو صلاحیتیں، جو رزق ہم نے تم کو دیا اس میں سے خرچ کرے. زبانی دوست بہت لوگ ہوتا ہے، مال دینے کی باری آتی ہے تو کنی کاٹ لیتا ہے. اس لیے کلمہ پڑھا تو دل سے مسلمان، نماز پڑھا تو عملی اظہار، مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں تو ایمان کے تکمیل کے مرحلے. میرے بھائی، ہمارے فرائض کے لیے وقت ہے. نماز کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے، زکوٰۃ یہ خاص مدت پر ہے سال بھر گزر جانے کے بعد. جس طرح سے فرض نماز کے بعد نوافل کے لیے موقع ہے آپ کو، زکوٰۃ کے بعد آپ کو صدقات کرنے کی فضیلت ہے. جس طرح آپ رمضان کے فرض روزے رکھے تو بقیہ دنوں میں نوافل کے روزے رکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی کرم فرمائی کی کہ حج تو سال کے ایک دن میں ہوگا. 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو جو 364 دن کعبہ کا طواف کرتا رہا، 9 ذی الحجہ کو اگر میدان عرفات میں حاضر نہ ہو سکا تو وہ حاجی نہیں کہلائے گا. تو حج تو ایک خاص دن میں ہے، خاص ایام میں ہے. لیکن بقیہ دنوں میں حج اصغر کہہ لیجئے اس کو، کہ حج کے مراسم کے کچھ حصوں کو ادا کرنا، ایک خاص مقام پر جانا، احرام باندھنا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا و مروہ میں سعی کرنا، یہ عمرہ کہلاتا ہے. اور یہ بھی گویا عشق کی عبادت ہے. نماز وقت کے تعین کے ساتھ فرض ہے. روزہ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور سال کے 11 مہینے میں انتقال کر جاتا، رمضان کا مہینہ نہیں آیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. زکوٰۃ بھی اس طرح فرض ہے. حج ایک عبادت ہے، صاحب استطاعت پر ہے. جس کو اللہ نے مال دیا ہے اسی کو اس پر حج فرض ہے. اللہ بڑا کسی بھی انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. میرے بھائی، اگر نماز پڑھتے کھڑے ہو کر پڑھیے، کمر میں درد ہے بیٹھ کر پڑھیے، بستر میں ہو گئے ہیں لیٹ کر پڑھیے. بڑا افسوس ہوتا ہے اللہ ہم لوگوں کے موت کے وقت ہم لوگوں کی زبان پر کلمہ جاری رکھوائے. بہت سارے لوگوں نمازیوں کو دیکھتا ہوں، بیمار کو دیکھنے جاتا ہوں، دل خلق جاتا ہے. نماز پڑھی چچا؟ نہیں بیٹا، آج کئی دن سے چھوٹے گئے. یہ کئی دن سے جو زندہ ہو تو پانی تو پیتے ہو گے نا، بیدانہ کا رس تو کھاتے ہو گے نا، بھولنے کی طاقت تم کو ہے نا. تو جب بھولنے کی طاقت ہے، کچھ حلق میں بھٹکنے کی طاقت ہے تو نماز تمہارے لیے معاف نہیں ہے. جس حال میں ہو اسی حال میں نماز پڑھ لو. یہ اپنے من سے یہ بوجھ مت پیدا کرو کہ ہم کھڑے ہو گئے کپڑا، ارے پوچھ لو. ہمارے ہاں یہ تصور غائب ہے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو حج کیسی عبادت ہے، یہ عشق کی عبادت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بدھ گھر کے بت بنانے والے کے گھر میں پیدا ہوئے، آزر کے گھر. دیکھا بتوں کو پوچھتا ہوا، اور اس وقت اس کے باپ کی حیثیت جو تھی وہ بادشاہ کے بعد دوسری حیثیت تھی، پیسہ ڈاٹا کے طرح. جب وہ دیکھا کہ بتوں کو خود سے بناتا ہے، خود سے پوچھتا ہے، یہ کیسے خدا ہوگا. دیکھا تارے چمکنے لگے، سوچا یہ خدا ہوگا. تارا ڈوب گیا، بولا یہ کیسے خدا ہوگا. چاند چمکنے لگا، صبح ہوتے ہوتے چاند بھی بے نور ہو گیا. صبح سورج نکلا تو سمجھا شاید یہ خدا ہوگا. یہ حجت بھی تمام کرنی تھی لوگوں کے ساتھ کہ دیکھو تو شاید، لیکن ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والا کیسے خدا ہوگا. اللہ نے اپنے نبی پر الہام کی، خدا نے توفیق دی کہ یہ سب تو نقلی چیزیں ہیں، یہ تو مخلوقات ہیں، میں تو اس خدا کو پوجتا ہوں جو ان تمام کا خالق ہے. یہی آواز اس نے لگائی. باپ کو کہا ابا یہ خدا جس نے سب کو پیدا کیا. کہا بیٹا اس طرح بات مت بولو، باپ دادا کے زمانے سے یہ مورتیوں کی پوجا کرتے رہے ہیں، نمرود سنے گا ناراض ہو جائے گا. نہیں ابا یہ خدا. کہا بیٹا ایسا بولو گے تو گھر سے نکال دیں گے. کہا ابا آپ کو گھر کی سلامتی، آپ پر اللہ کی سلامتی کے لیے میں دعا کروں گا، گھر مبارک ہو، دولت مبارک ہو. میں ایسے گھر میں نہیں رہ سکتا جس میں میرے خدا کی پرستش نہیں ہو. گھر چھوڑ دیا. یہ تھی قربانی، اولین قربانی. پھر کیا ہوا؟ بادشاہ نے سنا کہ یہاں وہاں جا کر خالو پھوپھا ماموں کے یہاں دعوت دیتا ہے. اگر بتوں کی پرستش نہیں ہوئی، ایک خدا کا پرستار ہو گیا تو میری بادشاہت چلی جائے گی. تو بلایا کہا کہ اے نوجوان، تو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے. اے سن، اگر تو توبہ نہیں کیا اور اپنے باپ دادا کے دین پر لوٹ کے نہیں گیا تو میں سخت ترین سزا دوں گا. کہا نمرود تیرے ہاتھ میں جو سزا ہے دے سکتا ہے، لیکن میں اپنے خدا کی بندگی سے نہیں پھر سکتا. کہا کہ میں ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. کہا جو سزا دینی ہو دے سکتے ہو. کہا جاتا ہے کہ آگ بھڑکائی گئی اور آگ کو ہاتھ میں ڈالنے کی نہیں، دور سے قریب سے ڈالا گیا.
اور جب ہاتھ آگ ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ آگ ہمارے لیے گلزار بن جائے گی، بلکہ جو ہی گلزار بن جائے گی، آواز کم کو دے پاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ کا حکم ہوا، اے آگ تو میرے خلیل کے لیے سلامتی بن جا، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ ہے اولاد نمرود ہے، آگ ہے ابراہیم ہے، اولاد نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان محسود ہے؟ میرے بھائیوں، وہ ہو گیا، جب آگ نہیں جلا سکی تو کہا کہ رہے یہ تو بڑا جادوگر ہے، تو کہا کہ اچھا بابا تم کو تو ہم نہیں جلا سکے، تمہارے ساتھ کوئی شکتی ہے، تم ہمارے بستی سے نکل جاؤ، سرحد سے نکل جاؤ۔ نکل گئے فلسطین کی وادیوں کی طرف، وہی اللہ کا دین پھیلانے لگے۔ پھر خیال آیا، اے اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ جو مشن ہے، یہ دعوت دے کے کون پھرے گا؟ بڑھاپے میں اللہ نے ایک اولاد دی۔ اب پھر ایک امتحان کا آغاز ہوا۔ کیا کہا کہ ابراہیم تو اپنے بیٹے اور بیوی کو لے اور ایک وادی غیر ذی زرع فلاں ہے جا وہاں چھوڑا۔ بیوی کو لیا، چند دن کا کھانا لیا، اور وادی غیر ذی زرع کے معنی ہوتے ہیں زال سے ذی من روح، زی سے زراعت یعنی کھیتی باڑی۔ نہ وہاں پر کوئی سبزہ تھا، نہ کوئی گھاس، نہ کوئی بستی تھی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی مخلوق۔ اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا۔ بیوی نے دامن تھام لیا حضرت حاجرہ نے، شوہر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میری بیوی یہ خدا کا حکم ہے۔ چھوڑ دیا، اور چند دنوں کے کھانا تھا، پانی تھا، بیٹے کو دودھ پلایا حضرت حاجرہ نے۔ لیکن جب سینہ خشک ہو گیا، بچہ تڑپنے لگا، تو پانی کے لیے یہاں وہاں ماں حاجرہ دوڑنے لگی۔ صفا میں پانی، چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھا۔ جب صفا میں گئی تو مروہ کے ریت کو چمکتے ہوئے پانی لگا۔ یہ دوڑتے ہوئے یہاں دوڑی وہاں دوڑی۔ یہ عورت، یہ خاتون کے عمل کو اسلام نے حج کے موقع سے اپنے بندوں کے لیے مخصوص کیا ہے۔ یہ بڑا مقام ہے حضرت حاجرہ کا۔ اور جب حاجرہ دوڑ کر آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے سے تھے، ایڑیاں جو ان کے رگڑ رہے تھے، روڑ رہے تھے، تو وہیں سے چشمہ پھوٹا جس کو ہم لوگ زمزم کہتے ہیں، اور وہ زمزم کا پانی برکت کا پانی۔ پھر جب پانی ہوا تو پھر جانور آنے لگے، لوگ آنے لگے، پھر وہ بستی بسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند سالوں کے بعد خیال آیا، پھر آپ وہاں آئے تو دیکھا بچہ بڑا ہو گیا ہے، ایک بستی سی بس گئی ہے، آبادی ہو گئی ہے، چونکہ کعبہ بیت اللہ سب سے پہلا گھر ہے خدا کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے کعبہ ہے، اجڑ گیا، سیلاب آیا، طوفان آیا، اور وہی نشاندہی کی گئی۔ حضرت جبرائیل امین آئے تھے، اپنے پر کی نشانی ماری تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہیں پہلا گھر جو خدا کا بنایا تھا، اجڑ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس کی تعمیر ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے از سر نو اس کی تعمیر کی۔ باپ بیٹا مل کر پتھریں اٹھایا، گھر بنایا۔ پھر ذی الحجہ کی تاریخیں آئی اور خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے ابراہیم اپنے محبت والی چیز کو قربان کر، اپنی پیاری سے کو قربان کر۔ اونٹ کی قربانی دی۔ دوسرے رات پھر خواب دیکھا تو اس دن اور زیادہ اونٹ کی قربانی دی۔ نبی کا خواب جھوٹا نہیں، الہام کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ میرے اونٹ کی قربانی دینے کا بھی خدا کی طرف سے کہ اپنی عزیز ترین شے، مجھ کو کون ہے سب سے زیادہ عزیز؟ بیوی، بچے، مال، دولت نہیں، اس میں تو اسماعیل سے زیادہ کوئی مجھ سے کسی سے مجھ کو محبت نہیں ہے۔ لگتا ہے اسماعیل کی قربانی اللہ چاہتا ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں۔ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، زندگی کا ایک نرالا باپ دیکھا ہے۔ بیٹے نے کیا، ہمارے تیرے بیٹے ہوتے گا ابا جان، یہ بکواس ہے، انسان کی قربانی